السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 4 آیت پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن ایک انتہائی عظیم کتاب ہے، پوری دنیا میں بہترین کتاب ہے۔ قرآن ساری انسانات کے لیے ہدایت ہے، نہ ماننے والے کو ڈرانے والی کتاب قرآن ہے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ انکار کرنے والے کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ ایمان لانے والے کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اپنے پالنہار سے ملانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا میں اچھا انسان بنانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن تعجب کے بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا جو قرآن سے جو رشتہ جو بندھن ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے طریقے اور اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ میرے بھائیوں، کیا ہے کوئی سر جھکا کر جینا؟ محترم سامعین اکرام، کیا ہے کوئی سر جھکا کر جینا چاہتا ہے؟ نہیں۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کے فائدے بے شمار ہیں، قرآن کے فائدے بے شمار ہیں، دنیا میں قرآن کے فائدے بے شمار ہیں۔ چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ قبر میں قرآن کے فائدے بے شمار ہیں، چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ اس سے قوم کو ترقی ملتی ہے۔ نمبر 2، قبر میں قرآن کے فائدے بے شمار ہیں، چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ رب کے دربار میں قرآن سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہے کوئی سر جھکا کر جینا چاہتا ہے؟ نہیں۔ سب لوگ چاہتے کہ سر اٹھا کر زندہ رہے۔ سر بلندی عطا کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ اعظم ذلیل و خوار ہے کیوں حدیث میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویعظ بآخرین۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ غور کرے، حکومت وہ کرے جو اللہ کے قانون کو جانتا ہے اور جو اللہ کی کتاب کا جانکار ہو۔ علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میں اپنی بات کو اس دعا سے ختم کرتی ہوں۔ اللہم انزل القرآن ربیع قلبی والنور وصدری وضلع حزنی وذہب ہمی غمی۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے رنج و غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔